بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درود ابراہیمی وہ مقدس ذکر ہے جو سیدھا آسمانوں کے دروازے کھولتا ہے، مگر یاد رکھیے جب بندہ اس درود پاک کی برکتوں کی طرف بڑھتا ہے تو شیطان خاموش نہیں رہتا۔ وہ زہر آلود تیروں کی طرح وسوسے ڈالتا ہے، کبھی دل میں سوال ابھارتا ہے کہ تم نے اتنے دنوں سے درود ابراہیمی پڑھا، اتنے دنوں سے اتنے عرصے سے درود ابراہیمی پڑھ رہے ہو، کیا ملا؟ ولایت ملی، کشف ملا، روحانیت ملی؟ یہ سب تیر اس لیے چلائے جاتے ہیں تاکہ بندہ مایوس ہو کر درود پاک پڑھنا چھوڑ دے۔ شیطان جانتا ہے کہ درود ابراہیمی ہی وہ کنجی ہے جو بندے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت سے جوڑ دیتی ہے، اس لیے وہ دل میں شکوک و شبہات ڈالتا ہے، مایوسی پھیلاتا ہے، صبر کو توڑنے کی کوشش کرتا ہے۔ مگر حقیقت یہ ہے کہ درود ابراہیمی پڑھنے والے کو جو سب سے بڑی دولت ملتی ہے وہ نسبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور یہی سب کچھ ہے۔ جس کو نسبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مل جاتی ہے اس کو سب کچھ مل جاتا ہے۔ شیطان ہمارے ذہن کے اندر یہ چیز ڈالتا ہے کہ آپ اتنے عرصے سے درود ابراہیمی پڑھ رہے ہیں تو آپ کو ولایت کیوں نہیں دی گئی، آپ پر کشف کیوں نہیں کھولا گیا، درود ابراہیمی پڑھنے کی برکت سے آپ پر روحانیت کے فلاں راز کیوں نہیں کھلے، آپ کی فلاں ولی سے ملاقات زیارت کیوں نہیں ہوئی، یا اس طرح کی جو باتیں ہیں روحانیت کے حوالے سے یا نورانیت کے حوالے سے، برکات کے حوالے سے، وہ شیطان ہمارے ذہن میں ڈالتا ہے کہ یہ چیز آپ کو کیوں حاصل ہو رہی ہے۔ یہ زہریلے تیر مسلسل شیطان پھینکتا رہتا ہے۔ بندہ ایک سوال کا جواب دیتا ہے، دوسرا سوال شیطان گھڑ کے تیار کھڑا ہو جاتا ہے، ہماری طرف اچھال دیتا ہے، پھر اگلا تیر پھینکتا ہے کہ درود ابراہیمی کے لوگ جو مشاہدات واقعات بتاتے ہیں کیا وہ جھوٹ ہیں؟ اگر وہ سچ ہے تو آپ بھی تو درود ابراہیمی کو اتنا وقت دیتے ہیں، آپ پر یہ راز کیوں نہیں کھل رہے، آپ پر مشاہدات کا ظہور کیوں نہیں ہو رہا؟ تو بات یہ ہے، ہم بعض اوقات ایسے دلدل میں پھنس چکے ہوتے ہیں، ایسے گناہوں میں مبتلا ہوتے ہیں، جب ہم سفر درود ابراہیمی میں شامل ہوتے ہیں تو اس وقت ہماری جو حالت ہوتی ہے نورانیت کی یا روحانی، جو حالت ہوتی ہے وہ بہت کمزور ہوتی ہے۔ درود ابراہیمی جب ہم پڑھتے ہیں ہمارے باطن کی اصلاح ہوتی ہے، پھر ہمارے ظاہر کی اصلاح ہوتی ہے۔ ہمارے باطن کے اندر جو گناہ ہوتے ہیں سب سے پہلے ان سے ہمیں نجات ملتی ہے، پھر ظاہری جو ہمارے گناہ ہوتے ہیں ان سے نجات ملتی ہے، پھر ہماری محفل کے اندر جو گناہ ہوتے ہیں ان سے نجات ملتی ہے، پھر ہمارے اخلاق، ہمارے رزق کے معاملات وہ صاف ہو جاتے ہیں، یعنی ہمارے ظاہر اور باطن کی صفائی ہوتی ہے۔ اس کے بعد ہم پر درود ابراہیمی کے فیض اور برکات کھلنا شروع ہو جاتے ہیں، درود ابراہیمی کا رنگ چڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دنیاوی جو ڈگری ہے اسے حاصل کرنے کے لیے ہم 16 سال لگا دیتے ہیں، اس کی طرف شیطان توجہ نہیں کرتا، اور شیطان یہ دلیل دیتا ہے کہ دنیا کے کسی بھی شعبے میں کامیاب ہونے کے لیے آپ کو وقت دینا ہوگا، آپ کو محنت کرنی ہوگی، آپ کو پیسہ خرچ کرنا ہوگا، فلاں بندے نے اتنی محنت کی تھی، فلاں بندے نے اتنا وقت دیا تھا، تب وہ فلاں پوسٹ پر بیٹھا ہے، فلاں سیٹ پر بیٹھا ہے، تو اس حوالے سے وہ آپ کو محنت دکھاتا ہے، اس حوالے سے یہ دلیل دیتا ہے شیطان کہ آپ کو محنت کرنی ہوگی، آپ کو وقت دینا ہوگا۔ اور درود ابراہیمی کے حوالے سے اس کو بڑی جلدی ہوتی ہے، درود ابراہیمی کے حوالے سے ہمارے دل میں وسوسے ڈال کر بڑی ہلچل مچا دیتا ہے کہ درود ابراہیمی آپ نے پڑھنا شروع کیا ہے تو آپ کو ولایت کا فلاں تاج کیوں نہیں پہنایا گیا، آپ پر چیزیں کیوں نہیں کھلیں، آپ کے اندر یہ فلاں خوبی بھی ہے، فلاں خوبی بھی ہے، آپ اتنی محنت کرتے ہیں، درود ابراہیمی پڑھتے ہیں، آپ کا درود ابراہیمی پر یقین بھی ہے، پھر بھی یہ سب کچھ آپ کو عطا کیوں نہیں ہو رہا؟ یہ سب شیطانی وسوسے، شیطانی چالیں۔ درود ابراہیمی جب ہم پڑھیں گے تو ہمارے اندر کی جو خامیاں ہیں وہ ختم ہوں گی، ہمارے اندر کے جو نقائص ہیں وہ ختم ہوں گے۔ اس کے بعد درود ابراہیمی کا رنگ ہمارے اوپر چڑھنا شروع ہوگا، اس کے بعد ہمیں فیض اور برکات ملنا شروع ہو جاتی ہیں۔ ہمارے دل کا برتن ہی اتنا گندا ہوتا ہے، ہمارے نفس کا برتن ہی گندا ہے تو فیض کا نور کیسے ڈالا جا سکتا ہے؟ اس کی پہلی صفائی ہوگی، اس کی پہلے صفائی ہوگی تو اس کے اندر پھر اللہ کا نور آئے گا۔ اللہ کا نور گندے برتن میں نہیں ڈالا جا سکتا۔ تو اس دنیا کے اندر بھی درود ابراہیمی کے جو فیض اور برکات ہیں وہ پہلے ہمارے باطن کو صاف ستھرا کریں گے، ہماری صفائی ہوگی، باطن کی ظاہر کی ہماری اصلاح ہوگی، ہم ایک اچھے مسلمان بنیں گے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب ہونے کے قابل بنیں گے،
اس کے بعد ہم پر فیض، برکات، کمالات، مشاہدات کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ سارے معاملات کلیئر ہونے کے بعد رازوں سے آشنائی ملے گی، اسرار و رموز سے آگاہی ملے گی، روحانی ڈیوٹی ہماری لگائی جائے گی۔ اس حوالے سے جلد بازی کرنا مناسب نہیں۔ شیطان کا کام ہے جلدی کرنا، اور مومن کا مزاج ہے صبر کے ساتھ چلنا۔ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، جلدی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا، کیونکہ جلدی شیطان کا کام ہے، صبر مومن کا کام ہے۔ تو اپنے اندر یہ سوچ، یہ فکر پروان چڑھائیں کہ ہم نے درود ابراہیمی کو وقت دینا ہے، درود ابراہیمی سے محبت کرنی ہے، درود ابراہیمی پر محنت کرنی ہے، اپنی اصلاح کرنی ہے، اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے، اور شیطان کے وسوسوں میں بالکل نہیں آنا۔ اپنے اندر جو نقائص ہیں، گناہ ہیں، عیب ہیں، ان کو بھی دور کرنا ہے۔ اپنی اصلاح کرتے ہوئے جب درود ابراہیمی کا ہم سفر کریں گے تو پھر اس کی جو برکات ملیں گی وہ قابل رشک ہوں گی۔ یہ برکات صرف ہمیں نہیں ملیں گی، ہماری نسلوں کو ملیں گی۔ ان برکتوں سے ساتھ والے لوگ بھی فیض یاب ہوں گے، مخلوق خدا تک فیض کا ذریعہ بنیں گے۔ اس لیے جلدی والے مزاج سے نکلیں، کوشش کریں درود ابراہیمی کو زیادہ سے زیادہ وقت دیں، ہر قسم کے شکوک و شبہات سے دور رہیں۔ یاد رہیں، ہمارا مقصد کشف حاصل کرنا نہیں، ہمارا مقصد ولایت کے تاج پہننا نہیں، ہمارا مقصد اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو راضی کرنا ہے، ہمارا مقصد اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشنودی حاصل کرنا ہے۔ درود ابراہیمی پڑھنے کا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ اللہ کے ہم قریب ہو جائیں، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرب مل جائے۔ کشف، کرامت، ولایت، رازوں سے آشنائی غیر اختیاری نعمتیں ہیں، اگر ہمیں مل جائیں تو سبحان اللہ، اگر نہ دی جائیں تو اس پر دکھی نہیں ہونا چاہیے۔ رب نے جس کو جو نعمت دینی ہوتی ہے وہ عطا کر دیتا ہے، اور اگر کسی کو وہ نعمت کوشش کے باوجود بھی نہیں ملتی تو اللہ کی حکمت پر نظر رکھنی چاہیے، نہ کہ شیطان کی باتوں میں آ کر اپنا سفر چھوڑ دینا چاہیے۔ درود ابراہیمی پڑھنے کے باوجود اگر کوئی کرامت ظاہر نہیں ہو رہی، کوئی مشاہدہ نہیں ہو رہا تو پریشان نہیں ہونا۔ درود ابراہیمی کا زبان پر جاری ہونا خود ایک زندہ کرامت ہے، اور یہ بہت بڑی کرامت ہے۔ یاد رکھیے گا، شیطان کے زہر آلود تیر ہمیں صرف تب لگیں گے جب ہمارے دل میں کمزوری ہوگی۔ اگر دل عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھرا ہوگا تو یہ تیر ٹوٹ کر گر جائیں گے۔ لہٰذا اگر کبھی شیطان کہے کہ کیا ملا تو دل میں جواب ہو، مجھے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت ملی ہے، یہی میری سب سے بڑی کامیابی ہے۔ درود ابراہیمی کے راستے پر ڈٹے رہیں، کیونکہ استقامت کے ساتھ پڑھنے والا شیطان کے ہر وار سے محفوظ رہتا ہے، اور آخر کار اس پر رحمتوں اور نور کے ایسے دروازے کھلتے ہیں جو دنیا اور آخرت کو سنوار دیتے ہیں۔ اللہ کریم آپ کو، مجھے، ہم سب کو درود پاک پڑھنے والا، پڑھوانے والا بنا دے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر حاضر ہوں گے، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔